السلام علیکم، اہل سنت افیئرز میں خوش آمدید۔ آج جو ٹاپک ہم نے چوز کیا ہے وہ بڑا ہی کامن ٹاپک ہے جو کہ اکثر لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں کہ کیا انبیاء کرام کے ساتھ یا لگانا جائز ہے یا نہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہنا جائز ہے یا نہیں۔ تو جان لیتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی غیر کے لیے، یعنی کسی بھی غیر اللہ کے لیے یا کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور ان لوگوں کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ یا کہا جاتا ہے اس شخص کو جو حاضر ہو، اور کسی بھی دور والے شخص کو یا کہنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ کوئی ولی اللہ ہوں یا کوئی انبیاء ہوں۔ حتیٰ کہ لوگ یہاں تک کہ اعتراض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بھی جائز نہیں ہے، جبکہ ان لوگوں کا یہ اعتراض اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں، تفاسیر قرآن کا مطالعہ کریں، شروحات احادیث کا مطالعہ کریں، تو پتہ یہی چلتا ہے کہ یہ اعتراض 100% باطل اور نامناسب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر اللہ کو یا کا لقب دے کر پکارنا یہ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ثابت ہے۔ قرآن مجید میں ایسے کئی القابات موجود ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا کے لقب کے ساتھ انبیاء کرام کے لیے، حتیٰ کہ عام عوام کے لیے بھی بولا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا النبی، اسی طرح یا ایھا الرسول، اسی طرح یا ایھا المزمل، اسی طرح یا ایھا المدثر، اسی طرح انبیاء کرام کے ناموں کے ساتھ یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا نوح، یا داؤد، اور اسی طرح تمام انسانوں کے لیے یا ایھا الناس تک کہہ کر اللہ تعالیٰ نے پکارا ہوا ہے۔ اب ذرا اندازہ کریں کہ جو لوگ اس کو شرک یا معاذ اللہ ناجائز کہتے ہیں تو وہ کیا غلط سوچ رکھتے ہیں کہ کیا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنے سارے القابات ناجائز بیان کیے ہیں، یا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنی دفعہ اپنے بندوں سے شرک کہلوایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جب قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو وہ یہ سارے القابات بیان بھی کرے گا، پڑھے گا بھی۔ اگر معاذ اللہ یا رسول کہنا یا نبی کہنا شرک ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ اتنے حضور کے امتیوں کو خود شرک پڑھواتا کہ جو قرآن مجید پڑھیں تو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یہ سارے القابات تو اللہ نے خود قرآن مجید میں حضور کے امتیوں سے پڑھوائے ہیں، یعنی یہ سارے القابات پڑھنا نہ صرف جائز ہیں بلکہ جو قرآن مجید میں پڑھے گا تو ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں پائے گا۔ اور اسی طرح اگر احادیث طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو صحابہ اکرام کی تو سیرت میں یہ بات شامل تھی، سینکڑوں روایات اور سینکڑوں احادیث طیبہ اس بات پر موجود ہیں کہ جب کوئی صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتا تو صحابہ کرام حضور سے جب مخاطب ہوتے تو کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ یہاں پر بھی صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کا لقب دے کر پکارتے کہ ہم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں اے اللہ کے رسول۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث پاک حدیث نمبر 7522 کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر مدینہ منورہ تشریف لائے
تو وہاں کے خدام کا، عورتوں کا، بچوں کا، راستے میں سب کا یہ نعرہ تھا۔ صحیح مسلم صحاح ستہ کی معتبر ترین کتب میں سے ایک کتاب صحیح مسلم میں ہے کہ تمام لوگ یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ یا محمد و یا رسول اللہ۔ اس حدیث میں بھی واضح طور پر یا کے لقب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف پکارا گیا بلکہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال اسی نعرے سے ہوا کہ یا محمد یا رسول اللہ۔ اور اسی طرح سینکڑوں واقعات موجود ہیں جن میں صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے رہے ہیں۔ یہ تو وہ الفاظ ہیں جو کہ طریقہ ہے صحابہ اکرام کا۔ اب اس بات میں کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو واقعات ہیں یہ تو ظاہری واقعات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے پا کر یا کے لقب سے پکارا گیا، جبکہ کسی کی غیر موجودگی میں اور کسی کے دور ہونے پر اس کو یا کے ساتھ نہیں پکار سکتے۔ تو ایسے لوگوں کے اس اعتراض کا جواب بھی وہی ہے جو ہم نے شروع میں عرض کیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ فرمایا ہے یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل۔ اب یہ سارے واقعات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے، یہ جو القابات بیان فرمائے، ان القابات کو ظاہر سی بات ہے صرف مدینہ منورہ کے لوگوں نے تھوڑی پڑھا ہے۔ اب جو پاکستان میں، انڈیا میں اور دنیا کے تمام ملکوں میں مسلمان موجود ہیں، کوئی بھی قرآن مجید پڑھے گا تو وہ کہے گا یا ایھا الرسول، وہ کہے گا یا ایھا النبی، وہ کہے گا یا ایھا المزمل، وہ کہے گا یا ایھا المدثر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کل کا مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھ کر قرآن کی آیات میں یا کے ساتھ پکارتا ہے، چاہے مانے چاہے نہ مانے، لا محالہ اسے پکارنا ہی پڑتا ہے۔ اور پھر سے وہی بات، اگر کوئی اب بھی اس کو ناجائز کہے اور معاذ اللہ شرک کہے تو اس کو یہ بات بھی بتانی پڑے گی کہ کیا قرآن مجید میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی ہے، جو کہ صرف اس وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، کیا معاذ اللہ اس میں شرک بیان ہوا ہے یا معاذ اللہ اس میں یہ ناجائز کلمات بیان ہوئے ہیں؟ بلکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، جس کو کوئی ذرا سا نقص والا سمجھے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب تیسرا اعتراض بھی جو کچھ لوگ کر سکتے ہیں اور اکثر کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد زندگی اور موت کا فرق ہے، یعنی اگر کوئی حیات ہے تو اس کو یا کے لقب کے ساتھ پکار سکتے ہیں، جبکہ انتقال کے بعد کسی کو یا کے لقب کے ساتھ نہیں پکار سکتے۔ تو اس بات کے بھی جوابات تو سینکڑوں اور ہزاروں ہیں قرآن مجید اور احادیث طیبہ کے دلائل کے ساتھ، مگر صرف دو باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء اکرام کے ناموں کے ساتھ یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا نوح، یا داؤد، یہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور قرآن مجید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی بظاہر دنیاوی حیات کے اعتبار سے یہ سارے انبیاء اکرام وصال فرما چکے، اور ان کے وصال کے بعد انہیں یا کے لقب سے پکارنا یہ تو اللہ کی سنت ہے، اور امت تک اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا تو یہ حضور کی بھی سنت ہے اور اللہ کی بھی سنت ہے۔ یعنی جو مقرب بندے، جو اولیاء، جو صحابہ یا جو انبیاء وفات پا گئے ہیں، ان کو یا کے لقب سے پکارنا وفات کے بعد یہ اللہ کی بھی سنت ہے، جبریل امین کی بھی سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اور اسی طرح دوسرا ایک حدیث پاک جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1055 یعنی 1055 حدیث نمبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان تشریف لے جاتے تو اپنا رخ قبرستان کی طرف کر کے ارشاد فرمایا کرتے
السلام علیکم یا اہل القبور، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان والوں کو بھی یا کے لقب سے پکارتے تھے۔ تو اس سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ کسی کے وصال سے پہلے بھی یا کہہ کر پکارنا جائز ہے، قریب ہو یا دور ہو تب بھی یا کا ندا لگا کر پکارنا جائز ہے۔ اگر انتقال کر جائیں اور قبروں میں پہنچ جائیں تب بھی ان کو یا کے لقب سے پکارنا نہ صرف جائز ہے بلکہ اللہ کی بھی سنت ہے اور اللہ کے رسول کی بھی سنت ہے۔